اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آسان عربی گرامر کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ ہم نے الحمدللہ سبق نمبر 1 میں 2 میں 3 میں اسم عام، اسم خاص اور جو ایک قسم کی تا ہوتی ہے، گول تا جس کو کہا جاتا ہے، اس کی بحث پڑھ چکے ہیں، اور آج سبق نمبر 4 میں ہم انشاءاللہ اسم کی حالتیں پڑھیں گے۔ سامعین، اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اسم کی حالتیں۔ مدرجہ ذیل مثالوں میں اسم کی آخری حرکت پر غور کریں۔ مسلمن، مسلمین، مسلمن، مسلمتن، مسلمتین اور مسلمتن۔ اگر شروع میں الف لام داخل کرو گے تو المسلم پڑھا جائے گا، المسلمی، المسلمہ۔ کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں دو پیش ہم نے پڑھے، 2 پیش پڑھے، 2 زیر پڑھی، اسی طرح 2 زبر پڑھی، تو جب ان کے اوپر ہم الف لام لگائیں گے تو یہ تنوین جو ہوتی ہے یہ تنوین گر جاتی ہے، کیونکہ ایک معقولہ ہے، ایک قاعدہ ہے کہ الف لام اور تنوین دونوں ایک کلمہ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی ایک جملے میں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب ایک حالت اسم کی یہ ہے مسلمون، مسلمین، مسلمان، اور دوسری حالت یہ ہے کہ جس کے شروع میں الف لام لگاؤ۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ دیکھا اسم کے آخر میں کبھی پیش اس طرح یا ایک پیش یا 2 پیش، کبھی ایک زیر یا 2 زیر، اور کبھی ایک زبر یا 2 زبر آتا ہے۔ یہ تم انشاءاللہ آگے پڑھو گے کہ کن کن حالات میں اسم کے آخر میں پیش آتا ہے، اور کن کن حالات میں اسم کے آخر میں زیر آتا ہے، اور کن کن حالات میں اسم کے آخر میں زبر آتا ہے۔ یہاں صرف اتنا سمجھ لو اور یاد رکھو کہ جن حالات میں اسم کے آخر میں ایک پیش یا 2 پیش آتا ہے ان کو حالت پیشی کہتے ہیں۔ جن حالات میں اسم کے آخر میں زیر یا ایک زیر یا 2 زیر آتا ہے ان کو حالت زیری کہتے ہیں، اور جن حالات میں اسم کے آخر میں زبر آتا ہے تو ان کو حالت زبری کہتے ہیں۔ یہاں ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ جس اسم کے آخر میں یا کھڑی زبر یا آئے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ، اولا، اخرى، تقویٰ وغیرہ، وہ ہر حالت میں ویسے ہی رہتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں یہ جو یا ہے وہ نہیں کٹا جائے گا۔ آئیے اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ حالت پیشی، حالت زیری اور حالت زبری میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں آئے اکثر انبیاء اور صلحاء کے نام کے آخر میں حالت زیری میں بھی زبر ہی آتا ہے۔ انبیاء صالحین کے نام آدم، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، داؤد، سلیمان، ایوب، یونس، ہارون، مریم وغیرہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آئے بہت سے ظالموں کے نام جیسے فرعون، حامان، قارون، جالوت، سمود وغیرہ کے بھی ناموں کے آخر میں حالت زیری میں زبر ہی آتا ہے۔ ان سب کی مثالیں تم آگے پڑھو گے انشاءاللہ۔ وزن کا بیان۔ اگر ہم کہیں کہ فلان لفظ کے وزن پر ہے تو اس سے یہ سمجھا جائے وہ لفظ اس لفظ کے حرکات یعنی زیر، زبر، پیش، جزم اور تنوین اور حروف زیادہ یعنی الف، واو، یا اور تا میں
پوری مطابقت رکھتا ہے۔ مثلا کہا جائے دخول داخل ہونا فعول کے وزن پر ہے تو دیکھ لو لفظ دخول اور لفظ فعول میں حرکات زیر زبر پیش جزم اور تنوین اور حروف زیادہ یعنی الف و یا اور گولتا میں پوری مطابقت ہے۔ اسی طرح رحمتن فعلتن کے وزن پر، حکمتن فعلتن کے وزن پر، عبادتن فعالتن کے وزن پر، فساد فعالن کے وزن پر، ذکر فعلا کے وزن پر اور فتح ضربن کے وزن پر، نصر جو ہے نصر سمون حسب کرم وغیرہ فعل کے وزن پر ہے۔ یہ سامعین آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ عربی گرامر کا جو سبق ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔